ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، نرملا گاؤں۔ اس گاؤں میں مٹی کے گھر تھے، کچے راستے، نیم اور پیپل کے درخت، اور صبح صبح مرغوں کی آواز گونجتی تھی۔ شام ہوتے ہی گاؤں بہت خاموش، نرم اور پرسکون ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس لومو رہتا تھا۔ چھوٹا سا، گول سا، نرم جسم، بڑی چمکتی آنکھیں، گالوں پر ہلکی سی گلابی لالی اور پیٹ پر گھومتی ہوئی پیاری سی سرکل۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہمیشہ کام کے لیے تیار ہوتے تھے۔ لومو زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر جب بھی کوئی کام ہوتا وہ چپ چاپ اپنے ہاتھوں سے کام شروع کر دیتا۔ اسی گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام تھا آیان۔ آیان شانت تھا، اچھا دل رکھتا تھا، لیکن اکثر اکیلا محسوس کرتا۔ ایک دن آیان نے دیکھا کہ لومو جھونپڑی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، زمین پر گرے ہوئے پتے اپنے نرم ہاتھوں سے اکٹھے کر رہا تھا۔ تم کون ہو؟ آیان نے دھیرے سے پوچھا۔ لومو نے اپنی بڑی آنکھوں سے دیکھا، پیار بھری مسکراہٹ دی اور کہا، میں لومو ہوں۔ اسی دن سے دونوں دوست بن گئے۔ اب ہر صبح آیان اور لومو ساتھ ہوتے۔ لومو اپنے ہاتھوں سے کسی دادی کے لیے پانی کا لوٹا اٹھاتا، کبھی زمین پر گرے بیج سیدھے کرتا، کبھی بکری کے بچے کو پیار سے تھام کر واپس لے آتا، بچوں کے لیے مٹی پر انگلی سے چھوٹی چھوٹی تصویریں بناتا۔ لومو ہر کام آہستہ کرتا، جیسے ہر چیز کو محسوس کر رہا ہو۔ گاؤں والے کہتے، یہ چھوٹا سا لومو کم بولتا ہے، مگر اس کے ہاتھ بہت پیار سے کام کرتے ہیں۔ ایک شام گاؤں میں شور مچ گیا۔ رشیدہ بی بی کا بچڑا گم ہو گیا تھا۔ آیان پریشان ہو گیا، لیکن لومو نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھ نرم اور گرم تھے۔ دونوں کھیتوں کے درمیان چلتے رہے۔ لومو رک رک کر زمین کو چھوتا، نشان محسوس کرتا اور پھر آگے بڑھتا۔ آخر کار ایک آم کے درخت کے پاس بچڑا خاموشی سے بیٹھا ملا۔ رشیدہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، انہوں نے کہا۔ لومو نے صرف مسکرا کر اپنے ہاتھوں کو پیچھے چھپا لیا۔ رات کو جب گاؤں بالکل چپ ہو جاتا، آیان اپنی چارپائی پر لیٹ جاتا اور لومو پاس زمین پر بیٹھ کر اپنی انگلی سے مٹی پر گول گول نقش بناتا رہتا۔ آج تم نے بہت کام کیا، آیان نے نیند میں کہا۔ لومو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں آیان سو گیا اور نرملا گاؤں پھر سے خاموشی میں ڈوب گیا۔